بارشوں نے ملک کے طول میں تباہی مچا دی. بلوچستان سے KPK تک اور پنجاب سے آزاد کشمیر گلگت بلتستان تک ہر طرف پانی ہی پانی. بے رحم سیلابی ریلوں نے راہ میں آنے والی ہر شے ملیا بیٹ کر دی. بلوچستان میں مونسون بارشیں موت کا سامان بن گئی. سیلاب سے اموات کی تعداد 127 تک جا پہنچی. 7 ڈیم ٹوٹ گئے. ہرنائی سمیت متعدد علاقوں میں کچے مکان گر گئے. شہری بے گھر. سبی میں موسلادھار بارشوں سے ڈیم بھر گئے. آزاد کشمیر KPK اور بلتستان ڈویژن میں جا بجا تباہی کے مناظر. سوابی کے برساتی نالے میں 3 افراد ڈوب گئے. نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب. مظفر آباد اور کوٹلی میں لینڈ سلائیڈنگ. بلتستان ڈویژن میں درجنوں مکانات زیر آب. سڑکیں بہہ گئی. سندھ میں سیلاب. ضلع دادو کی گاش ندی میں طغیانی. جوہی، کاچو، خیرپور اور کوٹیجی میں درجنوں دیہات ڈوب گئے. زمینی رابطے منقطع. مضر تحت پانی کے استعمال سے گیسٹرو کے بعد کاشو میں 2 افراد جان سے گئے. پنجاب میں بارشوں کے بعد دریاؤں میں سیلابی صورتحال. پسرور کے مقام پر نالا جیک میں درمیانے درجے کا سیلاب. کمالیہ میں دریا رابی بفر گیا. جھنگ کے 70 سے زائد دیہات سیلاب کی زد میں. روجان میں سیلابی پانی سے متعدد دیہات پانی کی نظر. موسلادھار بارشوں سے حادثات. بوسیدہ مکانات کی چھتیں قہر بن کر ٹوٹ پڑی. لیا میں ایک بچہ جاں بحق 4 زخمی. حافظ آباد میں ایک بچی دم توڑ گئی. 3 افراد زخمی ہوئے. کھیل کھیل میں موت نے آ لیا. منکیرا کے علاقے حیدرآباد تھل میں 2 بچے کھیلتے ہوئے گڑھے میں ڈوب کر دم توڑ گئے. یزمان منڈی میں تالاب میں 4 بچے ڈوب گئے. 1 جاں بحق. 3 کو بچا لیا گیا. سوات میں ہیضے کی وبا بے قابو. تحصیل کبل میں 3 خواتین جاں بحق. 20 سے زائد مریض متاثر. مریضوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. سوات کے سیاحتی مقام مالم جبہ میں سیاحوں کی گاڑی حادثے کا شکار. 8 افراد زخمی. ہسپتال منتقل. سیاحوں کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. ملک میں مہنگائی کی لہر نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا. آٹے کی قیمت پہ بھی مزید اضافہ. مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتے شہریوں کو جان کے لالے پڑ گئے. قیمت بڑھنے کے باوجود بجلی بحران تھم نہ سکا. مختلف شہروں میں 10 سے 12 گھنٹے کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری. اکثر علاقوں میں ٹرپنگ. برقی آلات کو نقصان پہنچنے لگا. کوٹلی آزاد کشمیر میں مغلیہ دور کا بنا چشمہ آج بھی موجود. بڑے بڑے پتھر پر ہاتھوں سے کی گئی نقش نگاری. مغلیہ دور کی عکاسی. اس چشمے کا پانی سردیوں میں گرم جبکہ گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سچ نیوز پر علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ہما درانی. رب العالمین سے دعا ہے شہدائے کربلا کے صدقے وطن عزیز پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے. آمین. نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے موسم کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں گے کہ آزاد کشمیر KPK اور بلتستان ڈویژن میں بارشوں نے جا بجا تباہی کے مناظر پھیلا دیے. نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب. مظفر آباد اور کوٹلی میں لینڈ سلائیڈنگ کے سبب سیاحتی مقامات کے راستے متاثر ہوئے. بلتستان ڈویژن میں درجنوں مکانات سیلاب کی زد میں آ گئے.
مظفرآباد میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے وادی لیپا کا مظفرآباد سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے سیاحوں کو آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں کا سفر کرنے سے روک دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع سدھونتی کے ندی نالوں میں طغیانی بعض مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کا سبب بن گئی۔ سیاحتی مقامات پر شہریوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ ادھر سوابی میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ برساتی نالے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد ڈوب گئے۔ بارش سے مکئی اور سبزی کی تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کئی مقامات پر مکانات کی چھتیں اور دیواریں بھی گر گئیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرین میں بستر، چارپائیاں اور ٹینٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ نوشہرہ میں دریائے کابل کے مقام پر طغیانی کے باعث پانی کے بہاؤ میں تیزی آ گئی۔ گڑھی مومن اور نوشہرہ کلاں کے شہریوں کو دریا سے دور رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ بلتستان ڈویژن کے 4 اضلاع سکردو، کرمنگ، گانچے اور شگر میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی۔ درجنوں مکانات تباہ ہو گئے اور رابطہ سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سندھ میں مونسون بارشوں کے بعد سیلاب نے ہر طرف تباہی کے مناظر پھیلا دیے۔ دادو، جوہی، کاچو، خیرپور اور کوٹیجی میں درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ مضر صحت پانی کے استعمال سے کاچو میں گیسٹرو کی وبا پھوٹ پڑی۔ مزید 2 بچے بھی دم توڑ گئے ہیں۔ سندھ میں سیلابی صورتحال، ضلع دادو کی گاج ندی میں طغیانی آ گئی۔ کئی دیہات کا جوہی سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ کاچو میں کیرتھر کے پہاڑی سلسلوں پر بارش کے سبب سیلابی پانی میں اضافہ ہو گیا۔ تحصیل جوہی کے 9 یونین کونسل کے سینکڑوں دیہات کا شہروں سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ پینے کے پانی اور آٹے کا بحران پیدا ہو گیا۔ انسان تو انسان، مویشی بھی بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ مضر صحت پانی کے استعمال سے گیسٹرو کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ مختلف علاقوں میں سیلاب متاثرین گیسٹرو کا شکار ہو گئے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے امداد کی اپیل کر دی ہے۔ خیرپور کے مقام پر دریا سندھ میں پانی کا دباؤ بڑھنے لگا۔ کنگری اور گمبٹ میں کچے کے درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ متاثرہ علاقوں کا خیرپور سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کوٹ ڈی جی کے قریب علی بخش شیخ میں پہاڑوں پر بنا ڈیم ٹوٹ گیا۔ 6 گاؤں ڈوب گئے ہیں۔ اہل علاقوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں بارشیں موت کا سامان بن گئی۔ بارش اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 132 تک پہنچ گئی۔ سینکڑوں مکانات بھی تباہ ہو گئے۔ ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچنے سے پاک ایران مال بردار ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ قومی شاہراہ کو نقصان پہنچنے سے بلوچستان سے کراچی جانے والے پھل اور سبزیوں کی ترسیل بھی معطل ہو گئی ہے۔ طوفانی بارشیں اور سیلاب نے بلوچستان میں قدرتی آفت کا روپ دھار لیا ہے۔ جولائی کے مہینے میں مانسون سپیلز نے 127 افراد کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ چاخی اور مسونگ میں 3 اور ڈیرہ بھگٹی میں مزید 1 جان چلے گی۔ موسلا دھار بارشوں سے ہزاروں افراد سے سائبان بھی چھن گیا۔ بارشوں سے 13,500 سے زائد مکانات متاثر ہوئے۔ بجلی کے 140 کھمبے گر گئے۔ قلعہ سیف اللہ اور لسبیلا میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی، جہاں بارشوں کا 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اوتھل میں مکان سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ توبہ اچکزئی، مسونگ، خزدار اور کوئٹہ میں باغات فصلیں اجڑ گئیں۔ آواران، واشق اور وسیمہ سمیت مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس متاثر ہے۔ لسبیلا کے سیلاب متاثرین 8 روز بعد انتظامیہ کی جانب سے امداد کے منتظر، تو نوشکی میں جا بجا تباہی کے مناظر ہیں۔ بلوچستان میں مانسون طوفانی بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلابی ریلوں سے متاثرہ متعدد علاقوں میں تاحال ریلیف آپریشن شروع نہیں ہو سکا۔ رابطہ سڑکوں کی بندش سے کئی علاقوں میں اشیاء خورنوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ عبدالغنی کاکر رپورٹ کریں گے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں بد انتظامی کے باعث سیلابی ریلوں کے نظر ہونے والے پل، رابطہ سڑکوں اور ڈیمز نے ایسی تباہی مچائی ہے جس کا حکومتی ادارے تمام تر وسائل استعمال کرنے کے باوجود تاحال تعین نہیں کر سکے ہیں۔ رات ہم نے نیند کیا نہیں، اسی وجہ سے کہ ہم ڈر رہا تھا پورا۔ یہ دیکھو ہماری مسجد، ہمارے حالات، یہ تو پورا کلی جب دیکھے یہ سب یہ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، غریب لوگ ہے۔ بارشوں سے کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں 130 سے زائد افراد اب تک جاں بحق، جبکہ 50,000 سے زائد لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ ان افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اگرچہ اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن اکثر متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار اب بھی امداد کے منتظر ہیں۔ سیلابی ریلوں سے صوبے کے متعدد شمال مشرقی اور جنوب مغربی علاقوں میں غذائی قلت بھی پیدا ہوئی ہے اور متاثرہ لوگ مختلف وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکر، سچ نیوز، کوئٹہ۔
पंजाब में दरियाए चनाब की सैलाबी लहरों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलें दर्जनों देहात में दाखिल, मुतअद्दिद घर और फसलें पानी में डूब गई हैं। पसरूर के मुकाम पर नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इर्द गिर्द के गांवों में सैलाब का खतरा भी मंडलाने लगा। सोमालिया के मुकाम पर दरियाए रावी बिखर गया। सैलाबी पानी ने दरिया किनारे आबाद बस्तियों को डुबो दिया। कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। जंग के 70 से ज्यादा देहात सैलाब की नजर हो गए। मुतादिद देहातों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। रेस्क्यू की जानब से 13 इमरजेंसी पोस्ट और 18 फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। रुझान में सैलाबी पानी से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुशहरा वर्का में मुसलसल बारिश के बाद सड़कें कई फीट तक पानी में डूब गईं। रोड सुल्तान में मूसलाधार बारिशों से निशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों ने नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर ली। वज़ीराबाद में निकासी आब का इंतजाम न होने के सबब पानी घरों में और बाजारों में दाखिल होने लगा। शहरियों की साल भर की जमाखोरी सैलाबी रेलों की नजर हो गई। नारोवाल और मंशनाबाद में मुसलसल बारिश से बरसाती नाले बिखर गए। बिजली के फीडर ट्रेप कारोबार ठप हो गए। पंजाब में मूसलाधार बारिशों से मकानात की खस्ताहाल छतें गिर गई। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। लिया के नवाही इलाके में तूफानी बारिश से घर की खस्ताहाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर 1 बच्चा जाँ बहक जबकि 4 बच्चे जख्मी हो गए। उधर हाफिजाबाद में बोसीदा छत गिरने से 7 साला बच्ची दम तोड़ गई। मलबे तले दबे 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा, जिसके बायस ओट शरीफ की नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कपास, मूंग, तिल समेत दीगर फसलें खराब हो गई। रेस्क्यू टीम मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ है। हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम रिपोर्ट करेंगे। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से ओट शरीफ के मुतअद्दिद मुआवजात सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। हेड पंजनंद के मकाम पर पानी की आमद 1,1758 क्यूसेक और अखराज 98,758 क्यूसेक है। पानी से मुतासर कच्ची शिकरानी, मौजा बख्तियारी, चाककियाल, मौजा शिकरानी, रसूलपुर, जगीर सादकाबाद, मक्खन बिला, नूरपुर जदीद समेत दीगर इलाके शामिल हैं। हेड पंजनंद को तलो ओट शरीफ एरिया दे विच मौजा मक्खन बिला, जगीर सादकाबाद, मौजा शिकरानी, मौजा बख्तियारी, चाककियाल इनके बड़ा नुकसान थे, माली नुकसान भी थी। पंजनंद का इलाका कच्ची शिकरानी, जगीर सादकाबाद, बेट बख्तियारी और दीगर मवाजियात जो कि यहाँ पे मुतासर है, इनके लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट करके महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासर इलाकों में वसी पैमाने पर खड़ी कपास, मूंग, तिल, कमाद समेत दीगर फसलें पानी की लपेट में आ चुकी हैं। सैलाब की सूरत हाल में रेस्क्यू 112 ने मुतासरीन को महफूज जगह मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब की सूरत में हुकूमत की जानिब से रेस्क्यू 112 शहरी को किसी महफूज जगह मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरा मैन इजाद हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर। खेल खेल में मौत ने आ लिया। पसरूर, मंकेरा और यजमान मंडी में बरसाती पानी में बच्चे डूब गए। 5 जाँ बहक जबकि 3 को बचा लिया गया। मंकेरा के नवाही इलाके हैदराबाद थल में 2 बच्चे खेलते हुए बारिश के पानी से भरे हुए गड्ढे में डूब गए। 9 साला उस्मान और 10 साला बुरहान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। बुरसा का कहना था कि रेत के लिए गड्ढा खोदा गया था। गड्ढे में बारिशी पानी भरने से बच्चे डूबे। पसरूर के बरसाती नाले में नहाते हुए 2 भाई डूबकर जान से हाथ धो बैठे। यजमान मंडी की नवाही बस्ती के तालाब में 4 बच्चे डूब गए। 1 जाँ बहक हो गया जबकि 3 को बचा लिया गया। बारिश के असरात बारिश के बाद भी बरकरार। अहमदपुर लम्हा के नवाही इलाके की सड़कें, सीवरेज और बारिश के पानी के सबब तालाब का मंजर पेश करने लगी। आमदोरफ्त मुहाल हो गए। शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। अहमदपुर लम्हा के इलाके चौक FFC के करीब गला गोदाम रोड सीवरेज और बारिश के पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिससे अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है और नमाजी हजरात का भी गुजरना मुहाल है। अहमदपुर लम्हा रोड पर सबसे ज्यादा जो हमें मसला है वो है पानी का और सड़क का। जो है सड़क जो है वो अरसे दराज से टूटी पड़ी है। ना कोई हुक्मरान यहाँ पे इसे बनाने की कोशिश कर रहा है, ना ACDC साहब। हम अपील कर रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो मसला है सीवरेज का है। गला गोदाम का सारा पानी रोड के ऊपर है, आप देख रहे हैं। हमारे सीवरेज का जितना भी पानी है वो घरों में आ गया है। बारिश का जितना भी पानी है वो घरों में आ गया है। अहल इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से अपील की है कि सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाया जाए, रोड की तामीर की जाए। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच TV, अहमदपुर लम्हा। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हो गया। जिले इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे।
مظفر گڑھ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 104 مواضعات کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دریائے چناب میں اس وقت 1,50,000 کیوسیکس پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بیٹ کے علاقوں کی مسجدوں میں اعلانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے۔ ریسکیو 1122 نے رنگپور سے ہیڈ پائن ند تک اپنی ٹیمیں بھی تعینات کر دی۔ ریسکیو کی جانب سے پرائیویٹ کشتیوں کے ملاؤں کو لائف جیکٹس بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 لوگوں کو نقل مکانی کروا کر محفوظ مقامات منتقل کر رہے ہیں۔ نقل مکانی کرنے والے افراد کی حفاظت کے لیے پولیس کے جوان بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ انڈیا نے جو 2,73,000 پانی جو ہے وہ خبر کے مقام پہ چھوڑ دی ہے، پاکستان کی سرحد کے اندر وہ داخل ہو چکا ہے پانی۔ اس وقت جو ہے وہ جھنگ کے اندر تقریباً 1 لاکھ پانی چل رہا ہے اس وقت، اور اس کے لیول میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر حسین میاں کا کہنا ہے عوام کو ضلعی انتظامیہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ جن علاقوں کو الرٹ جاری کیا گیا ہے ان کو خالی کر دیا جائے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ خبریں اور بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ڈھڈیال میں مونسون کی بارشوں سے سبزیوں کی ترسیل متاثر ہو گئے۔ منافع خور سبزیوں کے دگنے دام وصول کرنے لگے۔ غریب عوام کے لیے پریشانی ہی پریشانی، مگر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آصف علی رپورٹ کریں گے۔ ڈڈیال میں مونسون کی حالیہ بارشوں سے جہاں پر دیگر مسائل میں اضافہ ہوا ہے، وہیں پر سبزی اور فروٹ کی ترسیل میں کمی کے باعث سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مہنگائی سے پسی عوام موجودہ صورتحال سے پریشان دکھائی دیتی ہے۔ آج کل بارش بہت زیادہ تو اس وجہ سے سبزی نہیں آ رہی منڈیاں چو، تو اس سے ساڑا کوئی قصور نہیں ہے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سبزیوں کی منڈی تک ترسیل کو یقینی بنایا جائے تاکہ غریب اور دیہڑی دار طبقہ کم از کم سبزی تو خرید سکے۔ کیمرہ مین شاہد وارسی کے ساتھ آصف علی نائک، سچ نیوز، ڈڈیال۔ سناوا میں مہنگائی نے اونچی اڑان بھر لی۔ سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا۔ شہری صرف قیمت پوچھنے تک ہی محدود ہو گئے ہیں۔ منیر حسین رپورٹ کریں گے۔ بے تحاشا بڑھتی ہوئی مہنگائی نے مزدور طبقہ اور عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگر بات کریں سبزی کی قیمتوں کی تو بے حساب اضافے سے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ بھنڈی، کریلا، کدو، گوبھی 150 روپے کلو سے اوپر تک فروخت ہو رہے ہیں۔ غریب بندہ سبزی گھن سکتے 150 روپے کلو، آلو 150 روپے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو عام آدمی اور مزدور طبقہ کی کوئی فکر نہیں، جس سے وہ مہنگائی میں پستا ہی چلا جا رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتے ہوئے سبزیوں کے ریٹس پر کنٹرول کیا جائے تاکہ ہر عام و خاص آدمی سبزی آسانی سے خرید سکے۔ منیر حسین، سچ نیوز، سناوا۔ کشمور کی اناج منڈی طویل عرصے کے بعد بھی غیر فعال ہے، جس کے باعث کاشتکار اناج سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان ہونے لگا ہے۔ اختیار سولنگی رپورٹ کریں گے۔ کشمور کی اناج منڈی 25 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی فعال نہ ہو سکی۔ کشمور کے کاشتکار سالانہ فصل اناج منڈی نہ ہونے کی وجہ سے بااثر بیوپاروں اور ملز مالکان کو سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ کشمور کی اناج منڈی جو ہے 1985 میں سردار سلیم جان جو کہ جنگلات کے منسٹر تھے، اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد لگاتار کئی منسٹر ہیں، اس نے یہاں کا افتتاح کیا، لیکن تاحال اناج منڈی کشمور کی بند پڑی ہوئی ہے۔ منڈی غیر فعال ہونے کے باوجود سالانہ لاکھوں روپے کے فنڈز بھی جاری کر دیے جاتے ہیں۔ مختلف وزراء جو کہ افتتاح تو کرتے رہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ تاحال 27 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ منڈی غیر فعال ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا جو کاشتکار ہے بہت پریشان ہے۔ منڈی کے ہر دور میں مختلف وزراء نے افتتاح بھی کیے۔ کسانوں نے سندھ سرکار سے یہی مطالبہ کیا کہ فی الفور نوٹس لے کے کشمور کی اناج منڈی کو فعال کیا جائے تاکہ ہم اپنے اناج مہنگے داموں فروخت کر سکیں۔ کیمرہ مین نظام لاشاری کے ساتھ اختیار سولنگی، سچ نیوز، کشمور۔ کوٹ رادھا کرشن میں انسانی جانوں سے کھیلنے والے پولیس کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے غیر معیاری اشیاء بنانے والی فیکٹری کو سیل کر دیا ہے۔ دوسری کارروائی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مضر صحت دودھ کو تلف کر دیا ہے۔ پولیس نے مالکان کے خلاف مقدمہ درج بھی کیا ہے۔ خوشاب میں بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف شہریوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکسز کا اضافہ کر کے غریب عوام سے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی چھین لیا گیا ہے۔ حامد نواز رپورٹ کریں گے۔ ریلی کے شرکاء نے بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکس کے اضافے کو مسترد کر دیا۔ ریلی میں موجود تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے بجلی کے بلوں میں ٹیکس کو واپس نہ لیا تو غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیں گے۔ ہم اصل بجلی کا بل ادا کرنے کو تیار ہیں۔
لہذا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یہ ٹیکس واپس لیا جائے. مرکزی صدر شیخ حمزہ کا کہنا تھا کہ حکومت ٹیکس کا فیصلہ فوری واپس لے. ہم وابڈہ افسران اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس لے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ حامد نواز، سچ نیوز، خوشا. لاہور روڈ پر واقع چوک دیپال پور میں 1 ارب کی خطیر رقم سے اوور ہیڈ برج تو بن گیا، لیکن پل کو بنانے والے دونوں اطراف کی سڑکیں بنانا ہی بھول گئے. مقامی افراد کی مشکلات میں شدید اضافہ ہو گیا. حبیب اللہ رپورٹ کریں گے. اکاڑا لاہور روڈ پر واقع چوک دیپال پور میں 1 ارب کی خطیر رقم کی لاگت سے بننے والا اوور ہیڈ برج تو بن گیا، لیکن پل کو بنانے والی کانٹریکٹر کمپنی دونوں طرف کی سڑکیں بنانا ہی بھول گئی. اوپر سے ستم یہ کہ راہ فرار اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کی مشکلات میں بھی شدید اضافہ کر گئے. ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے اٹھنے والی دھول نے لوگوں کو مختلف وبائی امراض کے ساتھ ساتھ سانس اور پھیپھڑوں جیسے امراض میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے. یہ جڑے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نے انہاں تے گزارش ہے بھی اکاڑے دی بھی کچھ توجہ کرنا. پل بنیا انہیں پیسے لائے سارے ضائع نے، مطلب بیکار ہوئے پے نے. کتنے ایکسیڈنٹ ہوندے نے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خلاف اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی بنائیں اور ذمہ داران متعلقہ کمپنی کے خلاف سخت سے سخت احکامات صادر فرماتے ہوئے روڈ کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کروایا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حبیب اللہ چراہی، سچ نیوز، اکاڑا. چترال کی وادی میں حفاظتی دیواریں تعمیر نہ کی جا سکی، جس کے باعث برفانی تودہ گرنے کا خدشہ ہے. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. گلحماد فاروقی رپورٹ کریں گے. کا نہایت خوبصورت علاقہ اویرلش کے ہزاروں مکین برفانی تودے پڑنے سے ممکنہ سیلاب کے خطرے میں ہے. اویرلش و یرکری کا آخری گاؤں ہے جو پاک افغان سرحد کے قریب واقع ہے. یہ سیاحتی علاقہ ابھی تک حکام اور سیاحوں کی نظروں سے بھی اوجھل رہا. ہماری ٹیم نے جب اس علاقے کا دورہ کیا تو عوام نے والہانہ استقبال کرتے ہوئے کہا کہ 75 سالوں میں پہلی بار میڈیا اس وادی میں پہنچ گئی ہے. یہ علاقہ نہایت سرسبز شاداب، مگر اس کے اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں پر صدیوں پرانے گلیشیئر یعنی برفانی تودے پڑے ہیں. مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں کہ کہیں یہ گلیشیئر پھٹ کر تباکن سیلاب کا باعث نہ بنے. اس وادی میں مومی کے مقام پر بھی برفانی تودے گرنے سے کئی لوگ لقمہ جل بن چکے تھے. یہ لوگ صوبائی اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس وادی کی خوبصورتی کو تباہی سے بچانے کے لیے اس کے دونوں جانب حفاظتی دیواریں تعمیر کی جائے، مبادا کہ یہ گلیشیئر پھٹ کر تباکن سیلاب کا باعث بنے اور اس جنت نظیر وادی کا نام و نشان تک مٹائے. اس خوبصورت ترین علاقے کی مکین صوبائی اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ممکنہ گلوب ایونٹ یعنی برفانی تودے پھٹنے سے جو سیلاب کا خطرہ ہے اس کی تباہ کاری سے بچانے کے لیے یہاں پہ حفاظتی دیوار بنایا جائے تاکہ یہ خوبصورت علاقہ تباہی سے بچ سکے. گلحماد فاروقی، سچ نیوز، اویرلش، وادی چترال. کوٹلی آزاد کشمیر میں مغلیہ دور کا بنا چشمہ آج بھی موجود ہے. بڑے بڑے پتھر، ان کے اوپر ہاتھوں سے کی گئی نقش نگاری مغلیہ دور کی عکاسی کرتی ہے. شمس ملک رپورٹ کریں گے. کوٹلی آزاد کشمیر کا علاقہ پناکھا جہاں مغلیہ دور کا بنا چشمہ آج بھی موجود ہے. بڑے بڑے پتھر اور ان کے اوپر ہاتھوں سے کی گئی نقش نگاری مغلیہ دور کی عکاسی کرتے ہیں. اس چشمے کے ساتھ ہی مغلیہ دور کے پرانے درخت بھی موجود ہیں. زمین کے اندر سے نکلنے والا پانی اہل علاقہ کو سیراب کرتا ہے. مقامی لوگوں نے ٹینکی کے اندر موٹر پمپ لگا کر پانی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تقریباً دور دور کے لوگ آتے ہیں اس میں غسل کرنے کے لیے. کوئی بیمار ہوتا، کوئی کسی کو کچھ ہوتا، خارش ہوتی ہے اور اس پانیوں میں شفا ہے اللہ تعالیٰ کی. پانی زمین کے اندر سے بہت تیزی سے باہر نکلتا ہے. پانی کے سٹور کے لیے ایک ٹینکی تعمیر کی گئی ہے. مغلیہ دور کے بنے منو کے حساب سے پڑے پتھروں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شمس ملک، سچ نیوز، کوٹلی آزاد کشمیر. گلگت میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کمانڈر FCNA، چیف سیکرٹری اور IGP اور IP کے سینئر نمائندوں نے شرکت کی. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شرپسندوں کو فوری طور پر حراست میں لیا جائے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری کارروائی کی ہدایات جاری کی گئی. اجلاس میں شہریوں سے درخواست کی گئی کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں پر کان نہ دھریں. سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے والوں کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی گئی. کمیٹی نے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے اپیل کی کہ
वो अमन के क़याम में अपना किरदार अदा करें। आलमी वायरस कोरोना की छठी लहर के वार जारी है। कोरोना से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटे में कोरोना के 661 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.29% रिकॉर्ड की गई है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी आदातो शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20,080 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 171 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।